یہ تو ایک لمبی داستان ہے، 300 سالہ تاریخ ہے۔ سابق ریاست بہاولپور صرف ریاست نہیں تھی، یہ مملکت خداداد بہاولپور تھی اور اس کا نام تھا دارالسرور بہاولپور، سکون کی جگہ، پیار کی جگہ، راحت کی جگہ، آرام کی جگہ، جہاں لوگ مزے سے اور اطمینان سے رہیں۔ 1703 عیسوی میں ریاست ایک بڑی جاگیر کی شکل تھی، پھر 1727 میں اسے باقاعدہ مغل حکمرانوں نے، اس وقت کے مغل حکمرانوں نے اسے ریاست کا درجہ دیا۔ برصغیر ہندوستان کی 565 ریاستوں میں بہاولپور اوپر سے تیسرے نمبر پر تھی، یعنی 562 ریاستیں اس کے پیچھے تھیں، اس کے نیچے تھیں۔ اسے 19 گنز سیلوٹس کا رتبہ حاصل تھا، اور ایک بڑے فخر کی بات ہے کہ امیر بہاولپور ہز ہائنس نواب سر صادق محمد خان خامس عباسی نے 7 سال کی عمر میں ریاستی فوج کی کمان کی اور وائسرائے ہند نے انہیں اعزاز سے نوازا۔ مملکت خداداد بہاولپور کی جانب سے برصغیر کے بہت سے علاقوں اور بہت سے تعلیمی اداروں کی مالی معاونت کی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسی فلاحی ریاست تھی جہاں تعلیم بالکل مفت تھی، علاج معالجہ بالکل مفت تھا، اور آکٹرائے ٹیکس نہیں ہوتا تھا، ٹیکس فری ریاست تھی۔ اس سلسلے میں ایک اور بات بھی میں آپ کے ذریعے سے آپ کے چینل اور اپنے جو آپ کے ناظرین ہیں ان کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ یہاں پانی کی کمی تھی، ریگستانی علاقہ تھا۔ دریا کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، دریا کے پانی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کے لیے امیر بہاولپور ہز ہائنس نواب سر صادق محمد خان خامس عباسی نے ایک منصوبہ بنایا جو ان کی اعلیٰ ذہانت کی نشانی ہے، ستلج ویلی پروجیکٹ، اور اس کے تحت انہوں نے انگلینڈ سے، برطانیہ سے انجینئرز بلائے، یہاں کے جو قابل ترین دماغ تھے انہیں اکٹھا کیا، اور پھر انہوں نے سوچا کہ 3 ہیڈ ورکس اس دریا پر بننے چاہیے کہ جب پانی کم ہو تو ان ہیڈ ورکس پر موجود رکا ہوا پانی ہماری زراعت کے لیے مفید ثابت ہو۔ ایک انہوں نے بنایا ضلع بہاول، اب دیکھیں ان کی ذہانت دیکھیں، ضلع بہاولپور کے لیے انہوں نے بنایا یہاں ہیڈ اسلام، ضلع بہاول نگر کے لیے بنایا ہیڈ سلیمان کی، اور ضلع رحیم یار خان کے لیے بنایا ہیڈ پنجند۔ یہ 3 ہیں جو ہم جانتے ہیں، 1 2 3، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ انہوں نے فیروز پور کے قریب جو جہاں سے پانی آتا ہے گنڈا سنگھ والا، وہ بھی امیر بہاولپور نے ریاست بہاولپور کے پیسوں سے بنایا کہ اگر پانی وہاں سے آ جائے سرحد پار سے اور یہاں اس کا درے نہ ہو تو پانی تو ضائع ہو جائے گا۔ یہ ان کی اعلیٰ ذہانت کی نشانی تھی۔ اگر وہ پانی ہوتا، ستلج ویلی پروجیکٹ ہوتا، اچھا یہ سارا کا سارا پیسہ انہوں نے ریاست کو پلج کرا کے لیا تھا، اور پھر بہت جلدی ریاست کے ریونیو سے اور اپنے جو ان کے خزانے تھے ان میں سے پیسوں کی ادائیگی بھی کر دی۔ اس کا اپنا نظام تھا، اپنا ڈھانچہ تھا، اور اس کے اپنے ادارے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اتنا خیال رکھتے تھے کہ ہم لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگریزی میں، اور بعض اوقات اسے شارٹ کر کے MOHD لکھ دیتے ہیں۔ امیر بہاولپور نے اتنے سینسٹیو تھے کہ باقاعدہ ایک حکم نامہ جاری کیا کہ سرکار کا نام پورا لکھا جائے دفاتر میں۔ یہاں زکوٰۃ کا نظام تھا۔ پاکستان جب بنا تو 1948 میں ریاست بہاولپور نے غیر مشروط طریقے سے پاکستان میں شمولیت کی۔ 1949 میں باقاعدہ اس ڈھانچے کے تحت الیکشن کرائے گئے، اسمبلی نامزد ہوئی، اور یہ تو ہمارا صوبہ تھا۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں نا جی، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، اور چوتھا صوبہ کون سا تھا؟ بہاولپور۔ بلوچستان تو بعد میں بنا، بلوچستان تو ایک کمشنری تھا۔ اصل میں کھل کے بات اگر کہوں تو یہ اس کے پیچھے ایک قادیانیت ہے، اس کے پیچھے مرزائیت ہے۔ 1935 کا جو فیصلہ تھا ایک قادیانی کے خلاف، اس کی وجہ سے یہ قادیانی ایک جو ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر اور ظالم و جابر یحییٰ خان کے دور میں اس کے آس پاس سارے مرزائی قادیانی تھے، انہوں نے بہاولپور سے انتقام لینے کے لیے اس صوبے کو بحال نہ کیا۔ ہمارا اب بھی کلیم ہے کہ ہم نیا صوبہ نہیں چاہتے، آپ بے شک سریکستان بنا دیں،
آپ بے شک صوبہ ملتان بنا دیں، صوبہ پنجنت بنا دیں، صوبہ جنوبی پنجاب بنا دیں، اور صوبہ جنوبی پنجاب اس کی عمر کیا ہے، جمعہ 8 دن، ہمیں تو 50 سال مکمل ہو گئے۔ اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ جسے ہم بھول جاتے ہیں، اس پروگرام میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بہاولپور کو پہلا الیکٹوریل کالج بنایا گیا، یعنی جب کوئی نیا ملک کریٹ ہوتا ہے تو وہ نظام مثال کے طور پر دیتے ہیں کہ یہ نظام کون سے ملک کا ہوگا، تو بہاولپور واز دا فرسٹ الیکٹوریل کالج فار پاکستان۔ ایک بات اور بھی کہ پاکستان کی کرنسی کی ضمانت کون دیتا؟ بہاولپور نے پاکستان کی کرنسی کی ضمانت دی تھی، بہاولپور نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے، اور بہاولپور خالی ایسے ریاست نہیں تھی چھوٹی موٹی جس کا کوئی راجہ ہو، کوئی نواب ہو، کوئی مہاراجہ ہو یا جاگیردار ہو۔ بہاولپور کا اپنا پریس تھا، اور بہاولپور کی اپنی منٹ فیکٹری تھی جہاں سے سکے ڈھلتے تھے، کرنسی ڈھلتی تھی۔ افغانستان کی اور کچھ اور ممالک کی کرنسی بھی بہاولپور سے بن کر جاتی رہی۔ سن 1703 عیسوی میں ریاست بہاولپور بلکہ مملکت خدا داد بہاولپور کے خد و خال واضح ہونا شروع ہو گئے تھے۔ 1727 میں تو یہاں تعلیمی ادارے بننا شروع ہو گئے تھے، 1727 میں یہاں ہاسپٹلز بننا شروع ہو گئے تھے۔ پھر جو جتنے نوابین آئے، 12 کے قریب نوابین آئے بہاولپور ریاست کے۔ اچھا، ریاست کا رقبہ کتنا تھا؟ 44,850 مربع کلومیٹر رقبہ تھا، اور بر صغیر ہندوستان کی 565 ریاستوں میں اوپر سے اس کا تیسرا نمبر تھا، یعنی 562 ریاستیں اس سے کم درجہ تھیں یا اس کے بعد تھیں۔ بر صغیر ہندوستان کی ایک بہت امیر ریاست حیدرآباد کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے معاملات اور تھے۔ آپ اندازہ کیجئے اس ریاست کی فلاح کا کہ جہاں جانوروں کے لیے انسداد بے رحمی جانوراں کا ایک ادارہ تھا۔ اگر کوئی جانور کو زیادتی کرتا تھا، تشدد کا نشانہ بناتا تھا، تو جانور کا علاج معالجہ مفت کیا جاتا تھا، اس کے مالک کو پکڑ کر اسے کہا جاتا تھا کہ پہلی دفعہ معاف ہے، آئندہ اگر ہوا تو جرمانہ کیا جائے گا۔ سابق ریاست بہاولپور میں 1880 کے بعد سے تعلیمی ادارے بننا شروع ہو گئے۔ یہ جو ہے گورنمنٹ صادق ایجوکیشن کالج بہت بڑا کالج ہے، یہ کراچی اور لاہور کے درمیان واحد کالج تھا اس پورے خطے کے لیے، یہ 1886 میں بن گیا تھا۔ بہاول وکٹوریہ ہسپتال 1886 میں بن گیا تھا۔ یہاں چھاپا خانہ آپ دیکھیں، چھاپا خانہ 1860 کے بعد تو یہاں پریس بن گیا تھا، اور یہاں کا نظام جو تھا وہ اس قدر فلاحی ریاست تھی جس کا تصور نہیں ہے۔ صوبہ جو بنا تھا یہ 2.5 سال باقاعدہ اس کی صوبائی حیثیت رہی، اس کی اسمبلی تھی، اس کے وزیر اعلیٰ تھے، حسن محمود وزیر اعلیٰ تھے، اس کی منسٹریز تھیں، اور گورنر کی جگہ اعلیٰ حضرت نواب سر صادق احمد خان خامس عباسی جو تھے وہ اس کے آئینی حکمران تھے، چونکہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خطاب دیا تھا محسن پاکستان کا، اور یہ بھی یاد رہے، پورے پاکستان کو یاد رہنا چاہیے کہ جب پاکستان بنا تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم تو قلم کی سیاہی تک کے لیے ریاست بہاولپور کے ممنون احسان ہیں، اور جناب والا یہ بھی ریکارڈ پہ رہے کہ بہاولپور کی 2 مہینے کی کم از کم 2 مہینے کی تنخواہیں ریاست بہاولپور نے ادا کی تھی، ورنہ یہ ڈھانچہ نہ چل سکتا۔ اور 12 من سونا دیا، اپنے محلات دیے، اپنی پہلی جس گاڑی پہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے گارڈ آف آنر اور سلوٹ لیا تھا، فرسٹ سلوٹ، تو بہاولپور کا جانثار دستہ تھا جس نے باڈی گارڈ دستہ جس نے انہیں سلوٹ پیش کیا تھا بحیثیت حکمران۔ یہاں روڈز کا نظام، اور بہاولپور کا اپنا بجلی گھر تھا اس زمانے میں جب تصور نہیں تھا پاکستان میں کہ بجلی کس طرح ہوتی ہے۔ 50,000 مہاجرین کو نواب صاحب نے یہاں اپنے ہاں آباد کیا تھا، اور وزارت مہاجرین علیحدہ بنائی تھی جس کے لیے اس وقت 5 لاکھ روپے کا زر کثیر رکھا گیا تھا۔